الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعر الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم. مریم کی آواز ان کے مقطعات کا ذکر کرنا ہے. اور یہ ان کی مقطعات اسی لیے کہلاتے ہیں کہ مقطعات کا معنی ساتھ سے کرنا جانے والا، مقطعات الگ الگ کے ساتھ کر کرے جانے والے ضرور ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا. اور ان کا معنی اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. اور مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ غریب مقطعات یہ اصل میں متشابہات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عمران میں سمجھایا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات، اکثر آیات وہ ہے کہ جن کا مقصد بالکل واضح ہے اور وہ مقامات کہلاتی ہیں. واضح آیاتیں جن کا مقصد بالکل واضح ہے. دوسری قسم کی یہ آیات کہ وہ اخر متشابہات، یہ آیات کے جو متشابہات میں سے ہے جن کا معنی واضح نہیں ہے ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. ان آیات کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، رویہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا قرآن میں کہ یہ جتنی حروف مقطعات ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، الف میم را ہے، وقاف ہے، وقاف آیا کا ہے، کاف یہاں پر ہے. ان حروف مقطعات کے بارے میں اسی آیت میں انہیں یہ سمجھایا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر تیرا کم ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ وہ لوگ ان متشابہ آیات میں جن کا معنی واضح نہیں ہے ان کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان مستقل غیر واضح آیات کے اندر اس لیے ڈلتے تاکہ فتنہ پیدا کریں. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعلیمات تلاش کرتے ہیں. وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا، اور وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، یقین میں مضبوط ہوتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، ان کا رویہ ایسی آیات کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، چاہے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. یہ ایمان رکھنے کے لیے اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ حروف مقطعات دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. یہ سننے میں نہیں رہتی ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے انسان کو آزمایا
کیا یہ انسان اللہ سے اسی کلام کو سمجھ کر ایمان لاتا ہے، یا اگر اس کو ایسی باتیں بتا دی جائے کہ جس کا ترجمہ بھی اس کو نہیں آتا ہے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا یہ عقل کی ترازو پر ہر چیز کو پرکھ کر پھر ایمان لائے گا، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائے گا؟ اس لیے علم مطالعات کے اندر گہرائی ملی جانا چاہیے اور اس کو نیند میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا مطلب ہم نہیں بتایا. اور یہ ایمان اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اس کلام کے لانے والے نبی کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے. اور یہ کیفیت نہیں، اور یہ کیفیات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم پڑھا اور اللہ کا کلام نبی کو سنایا. یہ پورا نہیں ہے، یہ مکی سورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے 64 سال میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. سن نبوی بھی چل رہا تھا جب یہ سن نبوی چاہ تھا، اور سن 5 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کی ہے حجہ کی طرف جن صحابہ نے اور صحابیات کو، اور وہاں وہ پہنچے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد حجہ کے جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے ساتھ رہے. قریش کے مکہ میں اسی سے 2 افراد کو بھیجا، وہاں بہت سارے تحائف دے کر بہت سی چیزیں دے کر نجاشی حجے کے بادشاہ کے لیے. تفسیر کے اندر یہ روایت مکمل موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں یہ مسلم امام احمد بن حنبل میں یہ پوری روایت حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. یہ روایت کرنے والا ہے پوری بات. جب یہ مسلمانوں کا قافلہ ہجرت کر کے اچھا گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت گزرے 7 سال میں. دو افراد کو عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا کہ جا کر نجاشی جو بھی حجے کا بادشاہ ہے اس سے جا کر بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہ ہمارے مکہ کے لوگ آ گئے ہیں، اپنا دین بدل کر دوسری ہوگا ان کو واپس ہمارے حوالے کر کے واپس لے جانا چاہتے ہیں. اس وقت تک مرد حضرات کو 80 مرد حضرات پہنچ چکے ہیں. پہنچی تو باقی پہنچی ہے. جس وقت یہ 2 بندے گئے ہیں اس وقت 80 مرد اور عورتیں اور بچے بھی چل آیا یہ پہنچ چکے دیکھے نجاشی نے ان لوگوں سے کہا ان کو کون سی بات کا ہے. آخر اس کے بعد ان لوگوں کی بات سنی. بات سننے کے بعد پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلوایا، دربار میں بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان دونوں سے تم لوگ دیوی میں کر آئے اور یہ جو حجے کا بادشاہ تھا یہ عیسائی تھا اور عیسائی بھی راہب تھا، پیدا جانتا تھا انجیل وغیرہ بائبل کو بھی ایک تسلیم کو بھی جانتا تھا. شہر کو زمین کا بھی یقین رکھتا ہے وغیرہ. اسی پچھلے بعد میں جملہ کہا ہے کہ وہاں ضرورت اس پاس کے ذریعے بات آ جائے گی کہ یہ ایک تسلیم کبھی ماحول تھا، شہر کو زمین کبھی ماحول تھا. اس میں جب بات کی تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی ان کے دن کا ہے جیسے مکہ کے لوگوں کا ہے اور نہ کوئی جو میرے دن میں یعنی کی تعلیم ہے نا وہ بھی تو نہیں مانتے جن کے وہ بھی نہیں کر رہا ہے یعنی اسلام. کیا کرنا چاہتے اس پر ان تمام گروپ کی طرف سے
مهاجرين في تمام جروب في طرف جروب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أربعة. وعند المختصر من الإمام الغزالي بتعليم كل تفسير كثير كبير جاء يحمل الإمام أحمد بن حنبل وهو من سلمة رضي الله تعالى عنه ومن سجاع इसका खुलासा ये था जाफर रज़ी अल्लाह तआला की तकरीर से खंडा खत्म हो गया इसलिए इस्लाम का पूरा खुलासा आ जाता है कई लोगों के हम लोग पहले जिनकी पूजा करते थे जाति के दरबार में दिया हो रहा हम पहले जिनकी पूजा करते थे और हम लोग जो लोग थे हमारी ऐसा के कामों में मुब्तला थे और हम लोगों का हक मारते थे लोगों का खून बहाते थे और हम लोग झूठ बोलते थे अज्ञानते करते थे आखिर की अखलाकी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद थी इस पर हम जो जिंदगी गुजार रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखला उन्होंने भी तरक्की के मना किया एक अल्लाह की इबादत करने को कहा कि जब अरे जाकर तैयार में तकरीर कर रहे थे तो वहाँ इनके दरबारी जो उलमा उस वक्त ईसाई उलमा बैठे थे रिवायत में अल्फाज मौजूद है कि उन्होंने अपने अपने सहीफे खोल लिए इसलिए तो उनके पास बाइबल एक ऐसा जो मौजूद थी वो उन्होंने खोल लिए और खोलने के बाद जाकर भी सकते हैं तैयार की तकरीर भी सुन रहे हैं और साथ साथ अपने सहीफे का मुताला भी कर रहे हैं सारे ईसाई जाफर तैयार ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद हमें तरक्की से मना किया हमें अच्छे अखलाक सिखाए हमें खून बहाने से मना किया दुश्मनी से मना किया रियायत से मना किया हमारे अखलाक को बेहतर बनाया और जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया कि कैसे एक माहौल के अंदर इकट्ठे इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए ये खुलासा बताया ये खुलासा बताने के बाद फिर जाति ने कहा कि अच्छा तुम लोग कहते हो कि कोई किताब भी नाजिल होती है अल्लाह का कलाम नाजिल होता है हमें भी सुना क्या कलाम नाजिल होता है मेरा पूछेगा कि पूरा मरियम का कल के दर्ज में किया तो पूरा मरियम का सबसे जो 35 नंबर जो सबसे जो सीरियल नंबर आया है वो 19 है 19 लेकिन जो तस्वीर जो नजूरी है नाजिल होने के एतबार से ये सूरत है एक 44 नंबर सूरत है तो इससे पहले 45 सूरतें नाजिल हो चुकी हैं इन 44 शुदा सूरतों में से अगर जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी बादशाह के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत शुरू करी आपने ध्यान रखना है कि 44 सूरतें हैं नाजिल हुई लेकिन जाफर तैयार एक सूरत पढ़ा जिसका बहस हमारा शुरू हुआ सूरह मरियम की तिलावत शुरू करी इब्न सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत कर दिया और लिखा है कि जब ये सूरह मरियम की तिलावत शुरू की गई तो नजाशी रोने लगा इसके सारे जितने दरबारी थे जो सही खोल के बैठे थे जो उलमा थे वो सारे रोने लगे सूरह मरियम की इसके लिए कि जाफर ने सूरह मरियम को मुंतखब किया किया सुनाने के लिए इसकी जवाब देने के लिए मुंतखब किया वो रोने क्यों लगी इसका सोचती इसे अल्लाह का कलाम इसे इसका मजमून लोग अरबी जानते अरबी को सारा कर देते अरबी कहते हैं जाकर तैयार नहीं अभी सूरह को बिल्कुल आवाज से दूसरों को सुनाया आवाज से आवाज से सुनाया रोने लगे दरअसल बात पता क्या थी बात ये थी कि ये ईसाई जिस वक्त के गुलाम
اور زبور انجیل کے ماہر انہیں وہ بات پتا تھی کہ آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو تعلیمات دی تھی وہ تعلیمات آپ تلاوت فرماتے ہیں قرآن مجید ان کو کیا کیا پتا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قرآن مجید ہمیں بتایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم اے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے سامنے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. آگے ہے کہ تمہیں ہدایت کا حصہ. عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری بات اپنی قوم سے جو کہی ہمیں جو قرآن مجید میں بتائی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور میں اس خبری دینے والا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سچ بتا دیتے. اور یہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی. بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نبی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ حضرات کے دنوں میں تاریخ کی لیے سمجھ لے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں 20 سال کے بعد جو آپ کے 2016 چل رہا ہے. اس 30 سال کے تشریف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں 5 سے 71 قدمیوں کا 5 سے 71 عیسوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5 سے 70 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. اب تھوڑی سی توجہ رکھیے گا اس بات کا. رحمت للعالمین یہ طریقہ کی کتاب ہے یہ کتاب ہے اور تمام سیرت نگاروں میں سے سیرت لکھنے والوں میں سے یہ ظاہر سیرت نگار ہے کہ یہ پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں سبھی آسمانی کتابیں اس کے بھی ماہر ہیں اور قرآن حکیم کے بھی ماہر ہیں اور تاریخ کے بھی ماہر ہیں. تاریخ کے بھی سلمان منصور تھے انہیں رحمت للعالمین 3 کتابیں کی کتابیں 3 جلد تفسیر کی کتاب لکھی بہت شاندار کتاب تقریر کیا باقی اللہ کا اور لہن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس چکر میں تاریخ سے سلمان منصور کے لیے دعویٰ کیا رحمت للعالمین. یعنی نبی سے احمد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات کو معلوم کہ محمد نام رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا اور احمد نام رکھا تھا آپ کی والدہ محترمہ نے. اور والدہ محترمہ کا اپنا بیان ہوتا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے یہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام احمد رکھے. اب قاضی شریف سلمان منصور شریف کی بات پر آپ توجہ ذرا رکھیے. دعویٰ کیا ہے وہ تاریخی دعویٰ ہے رحمت اللہ کی بات. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد جو نام ہے یہ اپنی قوم کو بتا دیتے. قرآن مجید نے بتایا رسول اللہ بعد اسمہ احمد. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا اور 5 سے 70 سال گزر گئے کسی میں کسی بات میں اپنے بچے کا نام احمد نہیں ہے.
آج سے 70 سال گزر گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ درمیان میں کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا اور جس سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ احمد نہیں بتا چکے. اللہ کا نظام دیکھیے. آج کل جو قادیانی کسی عورت کو کہ رسول اللہ کی عبادت کی وہ احمد ہے، اس میں احمد لے کر غلام محمد قادیانی کی طرف سے جاتے ہیں اور اس میں استدلالات کرتے ہیں، بالکل بیکار استدلالات. یہ والی بات کہ یہ احمد نام یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا 5 سے 70 سال کے بعد. اور پھر جب اگر جعفر تیار ہے نبی کے دربار میں پورا مریم کی تلاوت کی ہے تو وہ عیسائی لوگ وہ عیسائی راہب وہ سب کچھ جاننے والے حدیث کتابوں کے بارے میں انہوں نے موازنہ شروع کر دیا تھا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گزرتا امتوں کو معلوم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتاب والوں کو معلوم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں افعال کی نشانیاں سب گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی. جسمانی نشانیاں تک موجود. ایک بندے کے درمیان مہر نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج مبارک ان کی تعلیمات کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں باتیں موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی عبادات سکھائیں گے یہ سب باتیں گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی. یعنی اب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو وہ سکھائیں گے جو وہ اخلاق سکھائیں گے جو ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوں گے جو ان کے ماننے والے ہوں گے ان کا کردار کیسا ہوگا یہ سب گزشتہ آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں موجود تھا. اگر یہ والا جو جملہ میں نے جو ابھی عرض کیا ہے اس کا اگر آپ قرآن مجید میں مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا رویہ ان کے اخلاق وہ کیسے کرتے ہوں گے وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے یہ اخلاق تورات اور انجیل میں موجود تھے. سورہ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کیجیے گا آپ کو بات ضرور ہوگی. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم کے ماننے والے ہوں گے وہ تعبیر سے بھی بہت سخت ہوں گے آپس میں رہتے ہوں گے ہمارے معاملہ میں سے لگے چکا. قرآن نے یہ بتایا کہ نبی کے ماننے والے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کا مزاج کیا ہوگا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافروں کے لیے تو ہمیشہ آپس میں رہیں گے. ہمارا معاملہ الگ ہو گیا ساری دوستیوں کافروں کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالا ہے. بالکل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا رویہ نہیں اور صرف وہ سچا جیسی زندگی گزارتے ہوں گے کہ آپس میں تو بہت رہیں گے وطن گئی رہیں کرتے جائیں گے خراب رخ کا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ وہ رکو اور سجدے میں جا کر اللہ کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہوں گے ایسی زندگی گزارتے ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے پریشانیوں میں سجدے کے نشانات ہوں گے. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل یہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہیں جن کی مثال انجیل ہے. یہ سب باتیں تورات اور انجیل میں موجود تھی. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا مزاج بتایا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے طور طریقے تک بتا دیے تھے تورات اور انجیل میں. یہ چیزیں بتاتے کہ جب سیاست تیار میں نجاشی کے دربار میں جب پورا مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو رونے لگا اس لیے کہ وہ حق کو پہچان نہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان نہیں گیا اس کے سارے درباری بھی پہچان گئے.
اور اس کے بعد نجاشی کے الفاظ سننے والے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الفاظ سننے والے نجاشی نے کہا کہ ان کے پاس جو فرشتہ آتا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ بتاتا ہے ان کا بیمار یہ وہی ہے سب کچھ جو ان کا بیمار بھی لگی ہے سب کچھ وہی ہے جن کے جناب وہ سارے جتنے مسلمان تھے سب کے بارے میں نجاشی کا حق ہو گیا سارا ہو گیا یہ عبداللہ بن مسعود یہ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص یہ جو جب دونوں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کل ہم اس دربار کے اندر ان مسلمانوں کے بارے میں اتفاق پیدا کریں گے اور ایک بات بتا دیں گے آدمی نے پھر تعریف کی اگلے دن پھر دربار کے اندر ان دونوں مخلصین نے مکہ کی طرف جو بندے گئے تھے انہوں نے پھر جا کر نجاشی سے کہا کہ آپ کل ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے یہ جو مکے سے آئے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے یہ بات نکلنے والی اجلا نے کہا کہ کیا ہمارے کیا خیالات ہیں پورا مریم سے یاد رکھنے کی بات پورا مریم یہاں گیا آ کیا رہا ہے اس لیے وہی شادی کر رہا ہے ایک کیا ہے تیار ہے پھر پورا مریم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ واضح کر دیا تیار کے سامنے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور وہ روح اللہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ وہ مقدس ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے ساری باتیں بتا دی اور اس طرح کافی جاری ہے اور بغیر بات سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ ساری باتیں جب بیان کر دی تو اس کے بعد ایک نجاشی ہے ایک دل کا اٹھایا اس نجاشی نے بڑے دربار میں سن کا اٹھایا اور سن کا اٹھا کر اپنے سارے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس تیسرے کے بارے میں فرق نظر نہیں آیا ہمارے ان کے عقائد کے لیے اور اس کے بعد صاحب الفاظ نے کہہ دیا کہ میں اپنی جو حقہ کے ان مہاجرین کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اور ان سب کو میں تحفظ فراہم کروں گا یہ ہے جو پورا مریم جس کی تلاوت عیسائیوں کے سامنے کی گئی اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو معلومات دی گئی وہ اتنی سی معلومات ہے کہ سورت کے اندر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں پورا مریم کے اندر آنے والے مضامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق ایمان رکھنے کی توفیق